بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم کلاس فرسٹ ایئر کا جو سبق ہے، سبق نمبر 5 ادیب کی عزت، اس کا خلاصہ کریں گے، جس کے مصنف ہیں منشی پریم چند۔ منشی پریم چند جو ہیں، یہ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا اور یہ 1880 میں ضلع بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہیں، ان کا نام منشی عجائب لال تھا۔ اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے ٹھیک طریقے سے جو ہے حاصل ان کی نہ کر سکے، لیکن پڑھنے کا انہیں بہت زیادہ جو ہے شوق تھا۔ انہوں نے جو ہے بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد ڈپٹی انسپیکٹر جو ہے مدراس وہ مقرر ہو گئے، اور 1921 میں سرکاری نوکری سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور بقیہ زندگی جو ہے انہوں نے ان کی صحت کی خرابی اور معاش کی دقت میں جو ہے انہوں نے گزارے، لیکن تمام عمر تصنیف و تالیف میں یہ جو ہے مصروف رہے۔ اردو افسانے اور ناول دونوں پر جو ہے پریم چند کو نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کو اردو کا پہلا ناول نگار بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے افسانہ نگاری میں جو ہے حقیقت پسندی اور واقعیت نگاری کو جو ہے بہت زیادہ فروغ دیا۔ ان کا جو پہلا مجموعہ ہے سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، جس پر سرکاری عتاب نازل ہوا اور اس کو ضبط کر کے جلا دیا گیا، اور ان کے دیگر افسانوی مجموعوں میں سوز وطن، خواب و خیال، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، واردات، زادِ راہ اور آخری تحفہ، یہ ان کے باقی کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو سبق ہے ادیب کی عزت، یہ ان کے افسانوی مجموعے آخری تحفہ میں سے لیا گیا ہے۔ اب ہم جو ہے سبق کے خلاصے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سبق ادیب کی عزت۔ تو اس میں جو ہے مصنف پریم چند جو ہیں، انہوں نے قمر صاحب جو ہیں ان کو موضوع بنا کر، یعنی وہ ایک قمر صاحب کے ایک ادیب ہیں، ان کو موضوع بنا کر جو ہے معاشرے میں ایک ادیب کے مقام کو جو ہے واضح کیا کہ معاشرے میں ادیب کی کتنی عزت، مطلب زیادہ عزت نہیں دی جاتی، ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس سبق میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قمر صاحب جو ہیں وہ ادیب ہیں، اس ادیب کی عزت کے مطلب جو مرکزی کردار ہیں۔ تو قمر صاحب نے صبح جو ہے اپنی بیوی کو جگانا جو ہے مناسب نہ سمجھا، اور کئی دفعہ ابالی ہوئی چائے کا پیالہ جو ہے وہ چینی اور دودھ کے بغیر پی گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے قلم دوات سنبھالی اور کتاب لکھنے میں مصروف ہو گئے، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ صدی کی بہترین تصنیف ہوگی، جو انہیں گمنامی کے گہرے سمندر سے نکال کر جو ہے شہرت کے آسمان پر پہنچا دے گی۔ قمر صاحب کو جو ہے لکھنے کا شوق جوانی سے ہی پڑ گیا تھا۔ اسی شوق کے باعث انہوں نے روزی کمانے کے کسی اور ذریعے کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ شعر و سخن کی فکر میں ان کی جسمانی صحت بھی جو ہے وہ مثالی نہ رہی، اور وہ 40 سال کی عمر میں ہی بوڑھے نظر آنے لگے، لیکن انہوں نے شعر و شاعری کے شوق کو پھر بھی نہ چھوڑا، مطلب انہوں نے اس کو اپنائے رکھا۔ انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کو بے حد محدود کر لیا تھا۔ ان کی بیوی سکینہ اس معاملے میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی، مطلب وہ اس چیز میں ان کا بہت زیادہ ساتھ دیتی تھی، ان کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، کبھی ان سے تانا وغیرہ نہیں دیا تھا انہوں نے، غریبی کا یا کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر کے ایک رئیس راجہ صاحب کے یہاں ایک تقریب تھی۔ راجہ صاحب نے قمر صاحب کو بھی اس میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا۔ قمر صاحب دعوت نامہ پا کر بے حد خوش ہوئے۔ شام کو دعوت تھی، لیکن قمر صاحب نے دوپہر سے ہی تیار ہونا شروع کر دیا۔ جب کپڑوں کا مرحلہ درپیش ہوا تو بہت دقت پیش آئی۔ ایک اچکن تھی، لیکن وہ بھی خاصی خراب حالت میں تھی، مطلب بہت زیادہ پھٹی پرانی قسم کی وہ اچکن تھی۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر اس کی بیوی سکینہ نے کہا کہ آپ نے بلا وجہ تقریب میں جانے کی جو ہے حامی بھری، کوئی بہانہ کر دیتے۔ قمر نے اپنی بیوی کو فلسفیوں کے انداز میں جواب دیا کہ صاحب دل اور صاحب فہم لوگ آدمیوں کا لباس نہیں بلکہ ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نہ کوئی بڑا عہدیدار ہوں، نہ کوئی جاگیردار، بلکہ ایک معمولی شاعر ہوں، جس کی
دولت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ میری خوشی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے۔ تو شام کو صاحب جو ہیں وہ پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بے تکی سی ٹوپی پہن کر رئیس صاحب کی دعوت میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ پہلے تو وہ ایک دکاندار کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج بڑے دبدبے سے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں حافظ صمد بساتی کی دکان پر رکے، جنہوں نے قرض کا مطالبہ کیا تو قمر صاحب نے انہیں راجہ صاحب کے ہاں جانے کا بتا کر مرعوب کر دیا۔ تو حافظ صمد نے پان کی پیشکش کرتے ہوئے رخصت کیا اور کہا، ایسے لوگوں کی قدردانی راجہ صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک کپڑے والے کی دکان پر رکے، جس نے اپنے منشی سے حساب طلب کیا تو قمر صاحب نے فوراً راجہ صاحب کا ذکر کر کے اسے مرعوب کر دیا۔ آخر کار قمر صاحب جوں ہی راجہ صاحب کے بنگلے پر پہنچے تو دربان نے کارڈ طلب کیا، جس پر جو ہے قمر صاحب نہایت برہم ہوئے۔ واپس جانے کو تھے کہ دربان نے ان کی تعریف میں جو ہے زمین آسمان کے کلابے جو ہیں وہ ملا دیے، بہت زیادہ تعریف کی، اور انہیں جو ہے واپس راجہ صاحب کے پاس مطلب اس دعوت میں لے کے آئے۔ راجہ صاحب نے جو ہے قمر صاحب کا استقبال کیا اور انگریزی لباس میں ملبوس اپنے دوستوں سے جو ہے ان کو متعارف کروایا، اور قمر صاحب نے بھی جلال میں آ کر مطلب وہاں پہ جو انگریز آئے ہوئے تھے انگریزی لباس میں، مگر بھی ان کے دوست ان سے ملوایا۔ پھر انگریزوں نے جو ہے اس سے جو ہے جو ودیسی شعراء تھے، بائرن، شیلے اور ٹیلیسن کی، مطلب انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، اور جو ہمارے شعراء تھے، دیسی شعراء تھے، ان کو تضحیک کا انہوں نے نشانہ بنا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ تو اس پر جو ہے قمر صاحب کو مطلب بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ بہت زیادہ جلال میں آ گئے، اور انہوں نے ان انگریز صاحبزادے تھے جو انگریزی لباس میں ملبوس تھے، ان کو جو ہے اس کے منہ توڑ جواب دیے۔ راجہ صاحب نے جو ہے اس بات کو بہت ناپسند کیا اور انہیں خاموش کرا دیا۔ اتنے میں جو ہے مہمان خصوصی بھی آ گئے، تو قمر صاحب نے ان کی شان میں نظم کے متعلق سوال کیا، تو قمر صاحب نے کہا انہوں نے کوئی نظم نہیں لکھی، حالانکہ وہ گھر سے لکھ کر لائے تھے۔ کسی اور کی نظم سنانے کے متعلق انہوں نے کہا تو وہ بھی انہوں نے یہ کہا، اس پر یہ کہا کہ میں کوئی بھاٹ یا مراسی نہیں ہوں، تو نہیں سنائی۔ بیوی نے پھر اس کے بعد جب وہ یہ جواب دیتا ہے تو پھر وہاں سے جلدی جو ہے وہ دعوت سے تقریب سے فوراً گھر آ جاتا ہے۔ تو بیوی نے ان سے جب گھر پہنچتا ہے تو بیوی نے ان سے جو ہے جلدی واپس آنے کی وجہ دریافت کی، تو قمر صاحب نے کہا، آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا ہے کہ میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں، اور چراغ کا مقدر مطلب یہ ہوتا ہے چراغ کا ہمیشہ کہ وہ ہمیشہ جلتا رہے، اس کا کام جلنا ہے۔ میں نے اس بات کو بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ گمراہ نہ ہونے دیا۔ میرا یہ جھونپڑا ہی میری جنت ہے۔ میں آج سمجھ گیا کہ ادبی خدمت عین عبادت ہے۔ مطلب جب وہ اس تقریب میں جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کے جملے سنتا ہے کہ کس طرح سے ان کا جب تعارف کروایا جاتا ہے تو لوگ اس کو کس طرح طنزیہ طور پر کہتے ہیں۔ جب ان کا تعارف کرتے ہیں یہ ایک شاعر ہیں تو یا ادیب ہیں تو کہتے ہیں اچھا تو آپ شاعر ہیں، مطلب اس طرح کہہ کے وہ سب آگے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز انہیں بہت زیادہ جو ہے اس میں ان کو اپنی تضحیک نظر آتی ہے، بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور وہ فوراً اپنے گھر آ جاتے ہیں، جس پر انہیں مطلب احساس ہو جاتا ہے کہ میرا وہاں پہ جانا یہ چیز جو تھی غلط تھی، مطلب میں تو ایک چراغ ہوں اور چراغ کا کام جلنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اس پر اثر کر گئی، انہوں نے جو ہے اپنی غلطی پر جو ہے بہت زیادہ پچھتاوا ہوا، اور وہ واپس اپنے اسی جھونپڑے میں واپس آ گئے، اور دوبارہ سے انہوں نے اس ادب کی تخلیق میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو خلاصہ ہے سبق کا وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس میں پریم چند جو ہیں منشی انہوں نے ہمیں ادیب کی عزت، مطلب ادیب کی عزت انہوں نے اس افسانے کا نام ہی اسی لیے رکھا تھا کہ یہاں پر ان کا نام رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کا خیال ہے کہ ادیب جو ہیں معاشرے میں وہ ایک قابل عزت اور قابل احترام فرد ہے، اور اسے اس کا جائز مقام اور عزت ملنی چاہیے، جو کہ اس وقت معاشرے میں جو ہے ادیب لوگوں کو نہیں مل رہی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ اپنا افسانہ ادیب کی عزت لکھا تھا۔ تو ہمارا خلاصہ جو ہے اس سبق کا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس سبق کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔